بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترم حضرت علامہ و مولانا ابوالطیب دلاور حسین سعیدی صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا محترم المقام ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب۔ آج ہم گزارش کریں گے حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب سے کہ وہ سامعین، حاضرین و ناظرین کے اذہان کو، دلوں کو، قلوبوں کو منور فرمائیں، جن کا موضوع پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے، اس حوالے سے حضرت خطاب فرمائیں گے۔ تو تمام احباب بغور سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، سوچ و بچار کے ساتھ یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے کو، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹاپک دیا گیا ہے تاکہ سامعین کو آگاہ کیا جائے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، ان کی خدمت گزار بنو۔ آگے فرمایا یتیموں کو اور مسکینوں کو کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کرو۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کو تعلیم دے رہا ہے، چونکہ اسلام دین یہ ضابطۂ حیات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا گیا، تو یہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیں کہ جنت کے اندر بھی ہمارے پڑوسی موجود ہوں گے۔ پڑوسی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر بندہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے، ان کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا رکھے، تو یہی پڑوسی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنت کا نمونہ ہمیں پیش کریں گے۔ یعنی جس طریقے سے ہم انشاءاللہ العزیز جنت کے اندر حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ رہیں گے، اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں تو یہی پڑوسی ہمیں جنت کا نمونہ پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ پڑوسیوں کا پہلا حق یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا جانی اور مالی مدد کی جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جانی و مالی مدد کی جائے۔ صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہو یا قرض کی ضرورت ہو تو پڑوسیوں کو قرض دیا جائے، اور قرض دینے کے ساتھ فرمایا کہ تیسرا ان کے لیے حق یہ ہے پڑوسیوں کا کہ جب وہ پریشان حال ہوں، فقر کے اندر وہ جو نا مبتلا ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور وہ خاموشی سے اپنے گھر میں رہیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ، جیسے آج ہمارے معاشرے میں سفید پوش کہا جاتا ہے، تو فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر جو نا مداوا کیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ جب پڑوسیوں کے یہاں کوئی غمی ہو تو غم میں شریک ہونا چاہیے، جب ان کے یہاں کوئی خوشی ہو تو ان کی خوشی میں جو ہے نا ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹیز کے اندر، محلوں کے اندر، گوٹھوں کے اندر جو ہے نا وہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا ہی نہیں جا رہا۔ یقین مانیں ہم پر جو ہے نا پڑوسیوں کے حقوق ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ جو ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں،
اگر ہمارے ساتھ کوئی غمی آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بعد میں پہنچتے ہیں، لیکن یہی پڑوسی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں جانی مالی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مدد درکار ہوتی ہے، تو یہی پڑوسی ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ پڑوسی اور نیک ہوں، حسن سلوک والے ہوں تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے یہاں ایک پڑوسی تھا، وہ غیر مذہب کا تھا، یعنی عیسائی تھا، وہ آپ کا دینی بھائی نہیں تھا۔ تو اس عیسائی نے یہ سوچا، علامہ صاحب بڑے قابل غور بات ہے، اس عیسائی نے سوچا کہ میں اس مکان کو فروخت کرتا ہوں۔ بس اس نے اس محلے کو چھوڑنے کی جو نا کوئی وجہ تھی یا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس عیسائی نے اپنے مکان کا ریٹ لگوایا، قیمت لگوائی۔ تو جو خریدار تھا اس نے اس عیسائی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے مکان کی قیمت کیا ہے؟ تو اس عیسائی نے اسے کہا کہ میرے مکان کی 2000 دینار جو ہے نا قیمت ہے، میں 2000 دینار کے اندر اپنا مکان فروخت کروں گا۔ تو وہ جو خریدنے والا تھا وہ کہنے لگا یار اس علاقے کے اندر جو ریٹ چل رہا ہے آپ جیسے مکان کی، وہ ریٹ تو یہ ہے کہ 1000 دینار میں اس طرح کا مکان مجھے مل جائے گا، تو آپ مجھے یہ ڈبل قیمت کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ واقعی اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر اس جیسے مکان کی قیمت 1000 دینار چل رہی ہے، لیکن میں 2000 دینار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میرے پاس پڑوسی ہے وہ حسن سلوک والا ہے۔ وہ میرے پاس عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا میرے پاس پڑوسی ہے، تو 1000 دینار میرے مکان کی قیمت ہے اور دوسرا جو دینار 2000 دینار جو بنتی ہے وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیمت ہے، دونوں کو ملا کے میں نے 2000 دینار بتائی۔ یعنی پہلے معاشرے کے اندر جو مکانوں کی قیمت جو ہوتی تھی نا، وہ مکانوں کی جو نا زینت یا ان کی کنڈیشنز نہیں ہوتی تھی، اس وقت جو ہے نا پڑوسیوں کو دیکھا جاتا تھا کہ پڑوسی اچھے ہیں تو پھر مکانوں کی قیمت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مکانات تو اچھے ہیں، ہمارے محلے تو اچھے ہیں، سب کچھ اچھے ہیں، لیکن ہمارے پاس پڑوسی اچھے نہیں ہیں۔ آج ہم صرف مکانات کی زینت کو دیکھ کے، ان کی کنڈیشن کو دیکھ کے اپنے مکانات کا ریٹ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کے حق کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ پڑوسی بیمار ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی خوشی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر وہ فقر کے اندر مبتلا ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس بات کا ہمیں اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا۔ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، آج ہم عام طور پہ جسے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہم کسی پڑوسی کے گھر آگے گاڑی پارک کر دیتے ہیں، اس کے گیٹ کے سامنے پارک کر دیتے ہیں، تو یہ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں ہو رہا، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا تھا، ہم ان کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر کے ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے ایسے پڑوسی بھی دیکھے ہیں معاشرے کے اندر کہ جہاں تو یہ چاہیے تھا کہ پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچائی جاتی، بلکہ پڑوسیوں کے گھر کے سامنے کچرا ڈال کے ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل امین میرے پاس بار بار آتے اور پڑوسیوں کی حقوق کو بیان کرتے، اور مجھے ایسا گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ اب وراثت کے اندر کون شامل ہوتے ہیں؟ وراثت کے اندر وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اس کے جو اولاد ہیں، یا اس کے جو خاندان والے ہیں، بیوی بچے ہیں، جو خون کے رشتہ دار ہیں، وہی وراثت کے اندر شرعی طور پہ جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پڑوسیوں کے حقوق کو اتنا بار بیان کیا گیا، اور جبرائیل امین آسمان سے زمین پر حضور کی بارگاہ میں متعدد مرتبہ آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی سلسلہ میں دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید ان کو پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو یہی آج درس دیا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں۔ جنت کے اندر بھی ہمارے پڑوسی ہوں گے، اور آج اس محلے کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں تو یقین مانیں پھر ہمارا جو نظام ہوگا، ہمارے نظام کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک امن کی فضا قائم ہوگی۔
ہوگی۔ ہم جب پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہ جھگڑے اور ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا یہ سب ختم ہو جائے گا، قتل و غارت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہی جو نا پھر ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ہمارے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔